صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو حیات طیبہ نصیب فرمایا۔ اس قرآن کی برکت سے کہ آپ سنتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں بارآور فرمائے اور امن کا جینا، سکون کا جینا، وہ جینا جس میں دارین کی خوشیاں ہیں وہ نصیب فرمائے، دارین کی سعادتیں ہیں۔ اللہ غلط راستے سے اس قرآن کی برکت سے بچایا۔ ہمارا درس سورہ زخرف آیت نمبر 35 تک ہو گیا تھا۔ درس کا موضوع جو ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ رب کریم نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جاتے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو ہم رحمان کے منکر کافروں کے گھروں کے چھت اور ان کی سیڑھیاں یہ چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ چاندی اور سونے کے بنا لیتے، لیکن لوگ چونکہ دنیا کے لیے بڑے بے قرار ہیں تو اس لیے ہم نے ایسے نہ کیا۔ اور یہ سب جو ہے یہ تو دنیا کے زیز کا ساز و سامان ہے، اور آخرت جو ہے وہ تیرے رب کے ہاں وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دنیا کا ساز و سامان یہ ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، نیکوں کو بھی دیتے اور بروں کو بھی۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ دنیا کے محلات ان کے تو کیا یہ نیک، یہ پتہ نہیں چلتا، غریب یہ نیک ایسے پتہ نہیں چلتا۔ دولت مندوں میں بھی نیکوکار موجود ہیں اور غریبوں میں بھی۔ اور آگے ابھی فرمایا کہ جو وَمَنْ يَعْشُ یعنی وَمَنْ يُعْرِض، جو اعراض کرے اور آنکھیں بند کرے، رب کریم فرماتا ہے رحمان کی ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس طرح کہ قرآن کی ہدایتوں سے اندھا بن جائے کہ نہ انہیں دیکھے نہ انہیں سنے اور نہ اس پر عمل کرے۔ سورہ طٰہٰ جو 20 نمبر سورت ہے 16ویں پارے میں، اس میں 124 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے بندگی سے اس قرآن سے اعراض کرے تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بظاہر وہ محلاتوں میں رہے گا، جہازوں میں اڑے گا، لیکن ان کا چین ان کو نصیب نہیں ہوگا، وہ بے چین رہے گا، بڑا پریشان رہے گا، اور قیامت کے دن آنکھوں سے محروم ہو کر اٹھے گا اور کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، میں تو بصیرہ تھا۔ رب فرمایا اسی طرح میری آیتیں قرآن آیا تھا تو نے اس سے منہ پھیرا، آج تمہاری یہ سزا ہے، ہمارے ہاں قانون یہ ہے۔ تو یہاں فرمایا جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے نقید لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان کو متعین کرتے ہیں، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، لا یفارقہ، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھے یہ شیطان اس شیطان کے علاوہ ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ شیطان الگ ہے۔
جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ برا ساتھی اللہ کا عذاب ہے اور اچھا ساتھی اچھا ساتھی اچھا ہے، اللہ نصیب کرے، اللہ کی رحمت ہے۔ یار بد بدتر بود از مار بدو، برا دوست برے سانپ سے بھی برا، اور نیک انسان نیک دوست صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت ہم نشین انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کے ہم نشین انسان کو برا۔ جتنے بھی دنیا میں ڈاکو، موالی، چرسی، ہیرونی بنتے ہیں، برے لوگوں کے ہم نشینی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اللہ برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ میں یہ بڑی تاکید ہے، رب فرماتے ہیں میرے بندے ایسے مجالسوں میں حاضر بھی نہیں ہوتے جہاں برے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 72 اور پارہ نمبر 19۔ اور جب یہ شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے تو اب دشمن ہے، اس کے پاس آپ کے اختیارات آئے گئے تو اب کہاں پہنچائے گا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب یہاں شیطان واحد تھا اور یہاں وَإِنَّهُمْ جمع گیا، اور یہ شیطان لَيَصُدُّونَهُمْ، کیونکہ شیطان جنس ہے اور جنس میں جمع ہے، انسان آئے تھے، انسان جنس ہے نا، تو اس میں جمع کا معنی بھی واحد کا بھی ہے، تو یہ شیاطین روکتے ہیں۔ پھر ہم کا جمایا، اور یہاں واحد تھا کہ وَمَنْ يَعْشُ، جو اعراض کرے، جو اپنے آپ کو اندھا کرے، تو چونکہ من جو ہے یہ لفظاً واحد ہے اور معنن جمع ہے، تو جمع کے طرف اشارہ ہے کہ یہ یعشو جو ہے، عاشین جو ہے، عاشین، عشا یعشو، جیسے دعا یدعو، عشوا، تو یہ جو اعراض کرنے والے ہیں، یہ جو نابینا بنے ہوئے ہیں، تو انہیں یہ روکتے ہیں۔ اب دیکھیں شیطان کب مسلط ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن پاک سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی موقع پاتا ہے نا۔ یہاں سورہ غالباً ممتحنہ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ والوں کے واقعات اور جو شیطان کے پنجے میں ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کی حالت کیا ہوگی اور ان پر شیطان کس طرح جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ مجادلہ پہلی سورت 28 پاری۔ یہاں پہ رب کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے یاد سے غافل رہے، یہ بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ سورہ حشر میں نے سورہ مجادلہ کہا۔ یہ شیطان کن پر مسلط ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ ہے ان پر شیطان غالب آ گیا۔ وجہ وہ بتائی کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اب انسان کی مدد اللہ فرماتا ہے جب تک یہ اللہ کی بندگی میں ہوتا ہے، پیارے نبی کی سنتوں کے مطابق اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنا جینا رات دن اس کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر جب شیطان مسلط ہوتا ہے، اس کا پہلا کام کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کی یاد، نماز اللہ کی سب سے بڑی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو سب سے پہلے یہ بے نمازی بن جاتا ہے، سب سے پہلے یہ نمازی بن جاتا ہے، پھر اس کے زبان پہ بجائے ذکر
اور استغفار اور درود پاک کے گالی گلوچ ہو جاتا ہے، اس کی زبان پھر شیطان چلاتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کا گروہ ہے، اور سنو شیطان کا گروہ ہی نقصان میں ہے۔ من یحادد اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ذلیل ترین لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ واللہ کے نبی کی مخالفت کرے، اللہ کے کلام کی مخالفت کرے۔ تو یہاں فرمایا وہ انہیں روک دیتا ہے شیطان اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اے عن الہدی، ہدایت سے جو ہے وہ روک لیتا ہے۔ کن کو؟ العاشینہ، جو اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ عاشین جو ہیں پھر اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ گمان کرتے، یہ سمجھتے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اب غلط لوگ بھی سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے، جو تب تک کے آخری درجے کی طرح لا علاج کہ گمراہ اپنے کو ہدایت پر اور ہدایت والوں کو گمراہی پر جانے۔ جب مریض اپنے کو صحت مند اور طبیب کو دیوانہ سمجھنے لگے تو پھر اس کا علاج کیسے ہو؟ رب ایسے بیماریوں سے بچائے کہ وہ جہنم کے راستے پر گامزن سمجھتا ہے کہ میں تو راہ راست پر ہوں، کیونکہ شیطان ان کے ذہن میں کیا کچھ ڈالتا ہے۔ شیطان نے کہا نا میں ان کو راہ راست پہ نہیں چھوڑوں گا، اور میں انہیں ایسے ایسے سورہ نساء میں کہ ان کے ساتھ میں کیا کیا کروں گا، جگہ جگہ یہ باتیں آتی ہیں، انسان کو بڑا سمجھایا۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ آیا ہمارے پاس یہ عاشی ومن یعش اسم فاعل عاشی، یہ اندھا جس نے اپنے آپ کو اندھا بنایا، بولا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں بہت باتیں یہاں سناتا ہوں نا لوگوں کو کہ دیکھیں بیدار ہو جاؤ، لیکن جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، بات ہے ابھی آ رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں محبوب جن سے اللہ ناراض ہے نا وہ گئے، آپ اپنا فرض پورا کریں، پیغام سنائیں کہ بیدار ہو جاؤ۔ میں تو کہتا ہوں گھروں میں بھی سنو، یہاں اگر نہیں سن سکتے لیکن سنو صحیح۔ رب فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے گا محشر کے میدان میں، قال یا لیت بینی و بینک اذا جاءنا، یہ شیطان ساتھ ہوگا، یہ قرین کہے گا کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ ہوتا، مشرقین دور کا فاصلہ ہوتا۔ تو یہ اس عاشی، اس غافل، اس ظالم کے ساتھ یہ شیطان لگا ہوگا، اور جہنم میں دونوں جائیں گے۔ اگر اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کی اور اللہ والوں سے محبت ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت گزاری ہو، تو پھر سورہ نساء آیت نمبر 69 پڑھیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر یہ کامیاب ایسے لوگوں کی ہم نشینی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی، یہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، رسول اللہ کے بلائے پر لبیک کہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر وہ یہ فریادیں نہیں کریں گے، کاش، بولیں گے شکر ہے ان لوگوں کی ہم نشینی، کیونکہ انسان جس کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے، جن کو اپنا بڑا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ المرء مع من احب، تو پھر یہ کہے گا ارے کہ میرے اور تمہارے درمیان اب وہ کہاں جدا ہوتا ہے، مرتے وقت یہ جدا ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا بولے اب ساتھ چلیں، پھر یہ گلے پڑ جائے گا۔ قرانہ یقرن، بالکل ملا ہوا دوست دوست سے جدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لگا رہتے ان کے ساتھ۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اب یہ فریاد کر رہے قیامت کے دن، رب فرماتا ہے کہ ہرگز تمہیں، دیکھیں کبھی جو ہے نا اس کے معنی کے طرف
کبھی واحد ضمیر جاءنا میں اذا جاءنا وہاں جاء واحد آیا، یہ آئے گا عائشی. پھر یہاں ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا اے عائشیوں، اے نہ سننے والوں، جبکہ تم نے ظلم کیا اللہ کے دین سے دور رہنے پر، اللہ کے دین کو نہ سننے کی وجہ سے. اور تمہیں آج سنتے تو وہ آپ کو تعلیم دیتے، اب اس پر عمل کرتے. روحانی امراض والے علماء کے پاس آتے، علماء اس کو علاج بتاتے ہیں. فی العذاب مشترکون، تو یہ شیاطین جو قرین ہرے کے ساتھ لگا ہوئے، نافرمانوں کے ساتھ، غافلوں کے ساتھ، نابینا جنہوں نے اپنے آپ کو نابینا بنایا ہے، اور ادھر عائشی ہیں. یہ دو یہ جنس جو ہے نا یہ سب جہنم میں جائیں گے. بولا اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری فریاد سے. اللہ فرماتے ہیں تسلی دے رہے افانتا تسمع سما، اے محبوب کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو سنا سکتے ہو؟ او تعدل عمیا، یا نابینوں کو راستہ دکھا سکتے. نابینوں کو کیا دکھاؤ گے، وہ تو نابین ہے. ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہو. یہاں نابینے سے اور بہروں سے مراد یہ دل کے بہرے اور دل کے وہ جو ہے نا نابینے، یعنی مراد غیر ہیں کہ یہ گمراہی میں، کفر میں، شرک میں ہیں، غلط راستوں پر ہیں. تو جب یہ دنیا میں اس قدر چلے گئے منزل مقصود تک، وہ کشتی پہنچتی ہے جو پانی میں ہو، اور جس کے اندر پانی ہو تو وہ ڈوب جاتی. اب ان کے اندر دنیا آ گئی تھی، یہ دنیا پرس ہو گئی، اب یہ ڈوب گئے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اللہ فرماتے اگر ہم آپ کو لے جائیں، تمہیں لے جائیں دنیا سے اب پردہ فرما جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم تو ان سے بدلہ لیں گے. یا دنیا میں تھوڑی سی جھلکیاں دکھائیں گے عذاب کی، اور یا جو ہے آخرت میں. دنیا میں بھی مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، اور جو بنی اسرائیل نافرمان بنے تھے مدینے میں، ان کا رزلٹ کیا نکلا. یہ تو دنیا کی ایک جھلک تھی. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تعلیم ہے، مخاطب رسول اللہ ہے، تعلیم امت کو ہے کہ مضبوطی سے تھامے رہو اس کو جو وحی کیا آپ کو، یعنی اے مسلمانوں. قرآن پاک کی صورت میں وحی جلی اور اس کی تشریح، وحی خفی اور اس کی تشریح فقہ کی صورت میں. اس کو سمجھو اور اس کو تھام لو، یعنی اس کو عملی جامہ پہناؤ. من کان فی ضلال مبین پڑھ لیا. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پڑھ لیا. ہاں او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا، کوئی آیت رہ جائے تو کھل کر بولا کرو. اور یا دکھا دے آپ کو وہ وعدنا، جو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم اس پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے کہ انہیں یہ مزہ دنیا میں چکھائے. تو آپ تھامے رکھے اس کو جو وحی کی گئی آپ کے طرف. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ بھی منزلے. تو جو رسول اللہ دیں اس کو لے لو، یعنی جو حضور نے حکم دیا کہ یہ کرو اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے باز رہو. سیدھے اللہ کی رحمتوں تک پہنچ جاؤ گے. جنت ہے وہ، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کی ہم نشینی اللہ نصیب کرے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن آپ کے لیے کیا ہے، بہت بڑا شرف ہے، اور آپ کی قوم کے لیے کہ انہی کے زبان میں یہ قرآن نازل ہوا اور نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا اس قرآن کے بارے میں.
اے مسلمانوں کہ تم نے قرآن کریم کا حق ادا کیا، یہ قیامت کے دن ہوگا کہ قرآن پاک کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھا تھا، اس کو کتنا پڑھا تھا، کتنا سنا تھا۔ اللہ کی قدرتیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کیا ہر اعتبار سے، سمجھنا بھی آسان اور اس کی تعلیم بھی آسان، پیسہ بھی نہیں لگ رہا۔ اب انگلش، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھس یہ سیکھو گے تو بڑے مشکلات ہیں بھائی، اس کے لیے ایڈمیشن ہو، پھر جو ہے نا پیسے، اور واحد اللہ کا کلام ہے کہ اس پر کبھی کسی نے پیسے نہیں لیے۔ کوئی سننے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا کی کسی کونے میں ہو، ہم کہتے ہیں اپنا نمبر دے دے، آپ کو واٹس ایپ کے یعنی آڈیو کی صورت میں چاہیے یا ویڈیو کی صورت میں، ہم اعلان اس سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اس یوٹیوب کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں میرا مسلمان بھائی یا بہن وہ قرآن پاک سیکھنے کی تڑپ میں ہو، کوئی مسائل ہو ان کے کہ ہم نے سمجھنا ہے، ہم بولے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا، ورنہ ہم ہوتے کون ہیں؟ بڑوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم ہے تو ان کا کرم ہے، یہ تو رب کا کرم ہے، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو تم سے پوچھا جائے گا کہ قرآن پاک کو کیوں نہ پڑھا، قرآن پاک کے لیے وقت کیوں نہ نکالا، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، ٹک ٹاک دیکھا، فیس بک میں کتنا ٹائم دیا، ٹائم نہیں دیا تو اللہ کے کلام کو نہیں دیا۔ ان کو بھی سنتے ہیں کہ علماء کیا کہتے ہیں، تمہاری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، تمہارے دل پر جو زنگ لگے ہوئے ہیں یہ دھل جائیں گے، اور روحانی امراض سے شفا، جسمانی امراض سے شفا اللہ کے کلام میں۔ قرآن روال استاد ہر مرض دوا د پکی، ہم دا دنیا ہم دا عقبا د پکی، کہتے ہیں کلام اللہ کا اٹھاؤ، تمہاری ہر بیماری کا اس میں علاج ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اصل موضوع، مقصد، آپ پوچھئے ان سے جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، من رسولنا، جو رسول بھیجے ہم نے، رسول ان سے پوچھئے، اجعلنا من دون الرحمن، کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا آلیہۃ یعبدون، کچھ معبود بنائے جنہیں جن کو پوجا جائے، یعبدون۔ اللہ اس میں مختلف تفسیرات، ایک ہے آپ ان بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھیں، صحاب جنہوں نے اللہ آسمانی کتابیں پڑھی، کیا کسی کتاب میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھو؟ اس میں جو پڑھے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، عقل مند ہیں، ان سے پوچھو کہیں ایسے ہوا؟ یا شب معراج میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی انبیاء علیہ السلام کو، تفصیل ہے بڑی اس میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان سے اب پوچھئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا عقیدہ ہے، میں نہیں پوچھتا، یعنی میرا عقیدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو یہ تھوڑی بولا کہ تو میرے کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھو۔ یہ تو ایک ایسا سوال ہے، یہاں یہ سوال اس کے لیے نہیں کہ آپ پوچھیں، بعض سوالات ایسے نہیں ہوتے، پوچھو اگر آپ کو شک ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو یقین ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اور بعض میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا، بلا نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسے حکم نہیں کہ غیروں کو پوچھو، یہ کوئی حکم ایسے آسمانی کتابوں میں نہیں آیا۔ خالق اور مالک جس سے بھی پوچھو، معبود برحق، رحمان و رحیم، عزت و ذلت، زندگی و موت، بیماری اور صحت، تندرستی، یہ سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے ہے، تو معبود برحق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے، خالق وہیں، مالک وہیں، رحمان وہیں، رحیم وہیں، کریم وہیں، ستار وہیں، غفار وہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طرف آتے ہیں
کریم اللہ فرماتا ہے ارے دنیا میں بھی عزت دیتا ہوں، سکون دے دیتا ہوں میں، پرامن رہتا ہے، اور قبر میں جائے گا تب بھی امن میں رہے گا۔ میری بندگی سے ہٹے گا تو پھر جو ہے اس کو سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو کل بھی اپنی ایک شعر سنا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ کریم مولا سے دعا ہے اسی پیارے کلام میں، اتنی پیاری باتیں آپ روزانہ سنتے ہیں کہ بالکل انسان انگشت بد انداز ہوتا ہے، یا اللہ کس قدر پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر مسلمانوں کو اس کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین و سامعین کے پریشانی اللہ اس قرآن کی برکت سے دور فرمائیں۔ بے روزگاروں کو رزق حلال، بیماروں کو صحت جیسی پیاری نعمت، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد، بے گھروں کو اپنے گھر، بے روزگاروں کو اچھے روزگار کریم اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی